یہ 21 اپریل 1974 کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، جس کے عین بیچ میں ایک ایمبولینس دھیمی رفتار سے چلتی جاتی تھی، گویا پیدل چلنے والوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہو۔ ایمبولینس میں ایک میت رکھی تھی، جسے اس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے ہم رکاب تھی۔ جیسا کہ ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ چلنے والوں سے کوئی پکارتا ہے کلمہ شہادت، اور پھر اس کے پکار کے جواب میں کلمے کی صدا بلند ہوتی ہے، ابتدا میں پورے جوش کے ساتھ بآواز بلند اور اس کے بعد بتدریج دھیمی پڑتی ہوئی۔ یہی ماحول اس جنازے پر بھی غالب تھا، جب اچانک گہرے سبز رنگ کی ایمبولینس نے 2-3 ہچکیاں لیں اور چند گھراہٹوں کے بعد یہ بند ہو گئی۔ یہ اس فیلڈ مارشل کا جنازہ تھا جو اس ملک کے فوج کا پہلا پاکستانی سپہ سالار، پہلا چیف مارشل لاء اور دوسرا صدر تھا۔ اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی پکار پر لبیک کہنے والوں کو اب اس ایمبولینس کو بھی دھکیلنا تھا۔ وہ پورے جذبے کے ساتھ کلمہ شہادت بلند کرتے اور آستینوں کے ساتھ پیشانی اور چہنے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے ایمبولینس کو دھکیلتے جاتے، یہاں تک کہ جنازہ ریس کورس گراؤنڈ تک آ پہنچا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی میت ایمبولینس سے نکال کر گھاس کے ہرے میدان میں رکھ دی گئی اور لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دیں۔ گوہر ایوب کہتے ہیں کہ ایوب خان کی وفات پر سرکاری ذرائع ابلاغ سے صرف اتنا ہی اطلاع نشر ہوئی، پاکستان کے ایک سابق صدر انتقال کر گئے ہیں۔ خبر میں ان کا نام شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اخبارات کا رویہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا، نہ شہ سرخیوں میں خبر شائع ہوئی اور نہ سیاہ ماتمی حاشیوں میں، یوں ہی کسی کونے میں عام سی خبر کی طرح اسے جگہ ملی۔ اب ذکر اس واقعے سے ایک دن پہلے یعنی 20 اپریل 1974 کا ہے، جب ایک ڈاکٹر اپنا بیگ جھلاتے ہوئے فیلڈ مارشل ایوب خان کے گھر پہنچے۔ وہ چاہتے تھے کہ سابق فوجی حکمرانوں کا، جو ان دنوں کافی علیل تھے، معائنہ کر کے کوئی نئی دوا تجویز کریں۔ اردلی نے ڈاکٹر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور فیلڈ مارشل کی خوابگاہ کی طرف بڑھا، جن کے دن اور رات عام طور پر اب اسی کمرے میں گزرتے تھے۔ دروازہ خلاف معمول بند تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ریڈیو بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ سن 1969 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد وہ سیاست سے لاتعلق ہو چکے تھے اور باوجہ علالت و کمزوری ان کی مختلف قسم کی سماجی سرگرمیاں بھی محدود ہو چکی تھیں، لیکن خبریں وہ اب بھی سنا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار ہندکو دھن پر کسی گیت کی سریلی آواز بلند ہوتی تو بوڑھے فیلڈ مارشل کے چہرے پر ذرا سی دیر کے لیے تازگی نمودار ہوتی۔ اس روز بھی جب اردلی نے ریڈیو کی آواز سنی تو سوچ کر دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملا، لیکن ڈاکٹر کا معائنہ چونکہ ضروری تھا، اس لیے احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل نے ایک بڑے اور 2 چھوٹے تکیے سر تلے اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے جگانے کی کوشش کی، لیکن سونے والے کی نیند زیادہ گہری تھی اور زیادہ پرسکون بھی، ایک ایسی نیند جس کی وادی میں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پاکستان کے ایک ایسی کہانی کا ابتدائی کردار جو کسی نہ کسی طرح اب بھی جاری ہے، اپنی سانسیں پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اپنے حقیقی مالک کی طرف روانہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین گرامی، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔